बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। एक के बाद एक खबर आ रही है और मियां नवाज शरीफ साहब का इनकलाब कहाँ पहुँच गया, इस बारे में भी आपको बताता हूँ। साइफ़र का मुकदमा था आज अदालत में, वो भी आज चलता रहा, उसके बारे में आपको तफसीलात से मैं आगाह करता हूँ। और कुछ बड़ी खबरें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी जगह पे रिलीफ मिल रहा है, किसी जगह पे प्रॉब्लम्स हैं। इमरान खान साहब का एक बड़ा अहम स्टेटमेंट सामने आया है। फिर एहसन इकबाल और राना सनाउल्लाह ने कुछ एतराफ़ जुर्म किया है। ये चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन सबसे पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा कर दिया गया है। यानी पेट्रोल बम हुकूमत ने एक मरतबा फिर मारा है और इल्ज़ाम लगाते हैं दूसरों पर। यानी हुकूमत ने एक बार फिर शहरियों की मुश्किलात में इजाफा करते हुए पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 4 रुपये 53 पैसे का इजाफा कर दिया। यानी 4.5 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया, जबकि हाई स्पीड डीजल भी फ़ी लीटर 8 रुपये 14 पैसे महंगा कर दिया गया। यानी डीजल की कीमत में 8.25 रुपये का इजाफा कर दिया गया। देखिए, डीजल इस्तेमाल होता है ज़राअत के मैदान में बहुत ज़्यादा। गंदम की तरसील के लिए डीजल इस्तेमाल होता है, गंदम की कटाई के लिए डीजल इस्तेमाल होता है, ट्रैक्टर्स के अंदर डीजल डलता है, मशीनों के अंदर डीजल डलता है, हार्वेस्टर्स के अंदर डीजल डलता है। तो किसान की जो कॉस्ट है वो मज़ीद बढ़ गई है। गंदम की जो सपोर्ट प्राइस है वो गवर्नमेंट ने पहले ही बहुत कम रखी हुई है। यानी पंजाब हुकूमत ने, ये टिकटॉकनियों की हुकूमत है, ये टिकटॉक ही बनाते हैं और कुछ नहीं करते, तो पहले ही इन्होंने बहुत कम रखी हुई है गंदम की सपोर्ट प्राइस 3900, क्योंकि कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो कॉस्ट को कम करें। अब डीजल की कीमत बढ़ा के किसान को और ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, जबकि किसानों के बकौल जो वीडियोज़ आ रही हैं मंडियों से और मुख्तलिफ पॉइंट से, वो दो चीज़ें बता रहे हैं। एक तो हुकूमत ने जो प्राइस रखी हुई है उसके ऊपर वो गंदम खरीद नहीं रहे, हुकूमत गंदम की खरीदारी नहीं कर रही, जिसकी वजह से किसानों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। दूसरी जानिब जो प्राइवेट गंदम खरीदने वाले लोग हैं वो हुकूमत से गंदम बहुत सस्ते दामों ले रहे हैं। मैक्सिमम 3400 3450 रुपये उनको मिल रहा है। कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, गंदम की कीमत बहुत कम मिल रही है। किसान खसारे के अंदर गंदम बेचने पर मजबूर है और ये लगातार जब भी इनकी हुकूमत आती है किसान को मारते हैं। ये किसान कुछ हुकूमत आती है जब भी आती है, और अब फिर ये किसानों के साथ जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं। अब मामला यह है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से भी किसान के ऊपर फर्क पड़ेगा। ये वो शहबाज शरीफ है जिसने इमरान खान के दौरे हुकूमत में कहा था कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में 145 रुपए लीटर का पेट्रोल क्यों है, ये तो 70 रुपए लीटर होना चाहिए। ये कहने के बाद शहबाज शरीफ ने एक टेक्निकल स्टेटमेंट दिया था कि 70 रुपए लीटर करके भी कोई नुकसान नहीं होगा। उस वक्त आलमी मंडी में पेट्रोल की जो कीमत थी वो $100 से ज्यादा की थी। आज तकरीबन 20% से 25% आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हैं और शहबाज शरीफ साहब बेच रहे हैं 145 का नहीं, जितने का इमरान खान बेच रहे थे। जितने का खुद दावा किया 70 रुपए का बेचूंगा, उतना भी नहीं। इमरान खान ने जितने का बेचा उससे डबल का भी नहीं, बल्कि डबल से भी ज्यादा की कीमत इन्होंने मुकर्रर कर दी है। और डीजल की कीमत भी बहुत बढ़ गई है। पेट्रोल की कीमत लगभग 294 रुपए लीटर हो गई है और डीजल जो है वो 290 रुपए से ज्यादा फी लीटर हो गया है। ये किया शहबाज शरीफ की हुकूमत ने, जिसने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पे एहतजाज करते हुए लॉन्ग मार्च निकाले थे। इस्लामाबाद पे यलगार की थी इन्होंने, और आज दुगने से ज्यादा इन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कर दी हैं, जबकि आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई हैं। ये किया है जी शहबाज शरीफ साहब ने। एक तो पेट्रोल के साथ ये जुल्म और ज्यादती हुई है। दूसरा, कादी फायद ईसा साहब का एक बहुत बड़ा बयानिया था, वो पूरा का पूरा बयानिया ही उलट गया। कादी साहब ने फरमाया था, यानी उनको जो मैं पहचानता हूं ना, कादी फायद ईसा साहब को, वो फैजाबाद धरने के मामले से पहचानता हूं। यानी मेरी जो पहली पहचान है कादी फायद ईसा के बारे में, बहुत सारे जजेज हैं आप नॉर्मली नहीं जानते, तो पहली दफा जब मैंने कादी फायद ईसा साहब को पहचाना तो मैंने तब पहचाना जब मुझे पता चला कि एक जज हैं जिन्होंने फैजाबाद धरने के अंदर बड़ा सख्त मौक़िफ़ लिया है और उसके अंदर ISI की उस वक्त की जो क़यादत है उसको टेक ऑन कर लिया है। उनके ऊपर जो है वो जिम्मेदारी डाली है और उनके खिलाफ कोई फैसला दिया है। स्पेशली उस वक्त जज साहब जो है उन्होंने एक लिखा भी था फैसले के अंदर कि कार्रवाई की जाए ऐसे ऑफिसर्स के खिलाफ जिन्होंने सियासत के अंदर या इन मामलात के अंदर हिस्सा लिया है। और कादी फायद ईसा साहब का ये कहना था, बाद में जब भी कादी फायद ईसा साहब के ऊपर ये मामला आता था, कोई भी हिसाब किताब इनसे मांगा जाता था इनकी फैमिली का, तो ये एक मौक़िफ़ देते थे कि जनाब मामला ये है कि मुझे विक्टिमाइज किया जा रहा है इसलिए कि मैंने एक फैसला दिया हुआ है और मुल्की इदारे जो हैं वो मेरे खिलाफ हो चुके हैं। ये तासुर कादी फायद ईसा साहब देते थे और यही एक पुली भी ली गई थी।
تو اب جو ہے وہ ایک کمیشن بنا تھا، جو فیض آباد دھرنا کا جو انکوائری کمیشن تھا، اس نے اپنی رپورٹ دے دی، اور اس رپورٹ کے اندر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بالکل الٹ کام ہو گیا۔ وہ رپورٹ یہ کہتی ہے آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان ہے، آج اس نواز شریف کی اس ملک میں حکومت ہے جس نے فیض آباد دھرنے کو لے کر بہت سیاست کی تھی۔ ہمیشہ سے مریم نواز، نواز شریف، شہباز شریف، احسن اقبال، خواجہ آصف، باقی ساری پارٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں، یہ سارے ہمیشہ کہتے رہے فیض آباد دھرنا ہمارے خلاف کروایا گیا، ہمارے خلاف اداروں نے کروایا۔ جنرل فیض حمید کا نام زیادہ تر اس کے اوپر لگاتے تھے، جنرل باجوہ کو بھی شروع میں یہ بلیم کرتے تھے، لیکن جب 2019 میں میاں نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر چلے گئے تو جنرل باجوہ صاحب پہ انہوں نے ہاتھ ہولہ کر دیا تھا، اور پھر زیادہ یہ تنقید جنرل فیض حمید پہ کرتے تھے۔ اب جنرل فیض حمید کو کلین چٹ دے دی ہے۔ ہوا یہ ہے کہ اس میں 2017 کا جو دھرنا تھا اس کی تحقیقات کے لیے بنائے گئے فیض آباد دھرنا کمیشن نے اپنی رپورٹ وفاقی حکومت کو بھجوا دی ہے، جس میں دیگر چیزوں کے علاوہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے کام کو ریگولیٹ کرنے کے لیے قانون سازی اور قواعد و ضوابط کا مسودہ تیار کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ فیض حمید جو ہے سابق ڈی جی ISI، ان کو کلین چٹ دے دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن کی رپورٹ 149 صفحات پر مشتمل ہے۔ انکوائری کمیشن سپریم کورٹ کی ہدایت کی روشنی میں قائم کیا گیا تھا۔ سابق IG اختر علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی انکوائری کمیشن نے تحریک لبیک کے فیض آباد دھرنے سے جڑے محرکات کا بغور جائزہ لیا تھا، اور اس میں جو ہے وہ اسلام آباد پولیس، وزارت داخلہ، پنجاب حکومت، ISI، IB پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے، جبکہ رپورٹ میں سابق وزیر قانون زاہد حامد سے متعلق معاملات کی تفصیلات بھی درج ہیں۔ تفصیلی رپورٹ آئے گی تو چیزیں پتہ چلیں گی۔ ابھی یہ کہا گیا کہ فیض حمید نے بطور میجر جنرل DGC ISI معاہدے پر دستخط کرنے تھے۔ اس وقت کے آرمی چیف اور DG ISI نے فیض حمید کو معاہدے کی اجازت دی تھی۔ اچھا، فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن کے مطابق فیض حمید کے دستخط پر وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور وزیر داخلہ احسن اقبال نے بھی اتفاق کیا تھا، یعنی اس وقت کی حکومت نے کہا تھا فیض حمید کو جا کے آپ دستخط کر کے آئیں۔ فیض حمید کا اس پہ ایک موقف بھی ہے، ذرا وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ فیض حمید صاحب کا کہنا ہے کہ 2017 میں حکومت نے وزیر اعظم کی سربراہی میں دھرنا ختم کرنے کی ذمہ داری مجھے دی تھی، اور معاہدے پر دستخط اس لیے کیے کیونکہ تحریک لبیک والے معاہدے پر آرمی چیف کے دستخط چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ معاہدے پر دستخط کی اجازت ISI چیف اور آرمی چیف نے دی تھی۔ ISI کے سابق سربراہ کا کہنا تھا کہ انہوں نے دھرنا منظم نہیں بلکہ ختم کروایا تھا، جبکہ تحریک لبیک معاملات کی تحقیق نہیں کی کیونکہ وہ ہمارے مینڈیٹ میں نہیں تھا۔ واضح رہے کہ فیض آباد دھرنا کمیشن نے سابق ISI چیف فیض حمید کو کلین چٹ دے دی ہے۔ اب یہ تو آگئی جی کلین چٹ۔ دوسری جانب یہ جو ابھی تک سپریم کورٹ میں جمع نہیں ہو سکی یہ رپورٹ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے اس سے پہلے کہ سپریم کورٹ میں رپورٹ گئی اور وہاں سے واپس کر دی گئی ہے، لیکن اٹارنی جنرل کا کہنا ہے کہ یہ فیک نیوز ہے اور رپورٹ وفاقی حکومت کو بھی جمع کروائی گئی ہے۔ ابھی سپریم کورٹ میں یہ رپورٹ جمع کروائی جائے گی، لیکن اس رپورٹ سے جو سب سے بڑی خبر نکل کر آئی کہ وہ جنرل فیض حمید، ان کے حق میں گواہی دے دی شہباز شریف صاحب نے، ان کے حق میں گواہی دے دی احسن اقبال نے، ان کے حق میں گواہی دے دی شاہد خاقان عباسی نے۔ تو نواز شریف صاحب کو اب جا کر جواب دیں کہ نواز شریف صاحب نے جو بیانیہ کھڑا کیا تھا، اور جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا اپنا ایک اس کے بارے میں نقطہ نظر تھا، وہ تو سارا کا سارا فارغ ہو گیا۔ اب جنرل فیض حمید صاحب کو کلین چٹ بھی انہی لوگوں نے دی جو ان کے اوپر تنقید کرتے تھے۔ یہ معاملہ جو ہے PMLN کے لیے پریشانی پیدا کرے گا، کیونکہ دیکھیں اب یہ معاملے میں کلین چٹ ایک طرح سے اگر کو ملی ہے نا جنرل ریٹائر فیض حمید کو، تو کٹہرے کے اندر آ کر شہباز شریف کھڑے ہو گئے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت اس میں ذمہ دار ہے۔ پنجاب حکومت نے TLP مارچ کو لاہور میں روکنے کے بجائے اسلام آباد جانے کی اجازت دی۔ جڑواں شہروں کی پولیس میں رابطے کے فقدان کی وجہ سے ہلاکتیں ہوئیں اور سینکڑوں افراد زخمی ہوئے۔ وفاقی حکومت نے مظاہرین کی قیادت تک رسائی کے لیے ISI کی خدمات حاصل کی۔ 25 نومبر 2017 کو ایجنسی کے تعاون سے معاہدہ ہوا جس پر مظاہرین منتشر ہو گئے۔ دھرنے کے دوران فوجی افسروں، نواز شریف اور وزراء کو سوشل میڈیا پر دھمکیاں دی گئیں۔ سوشل میڈیا پروپیگنڈے کے خلاف حکومت نے ایکشن لینے میں کوتاہی برتی۔ فیض آباد دھرنے کے دوران شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے۔ اس وقت کی ملکی قیادت نے کسی ادارے یا اہلکار کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا۔ اب میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں جو اس کمیشن کے اندر نہیں ہے، اور صرف ایک چیز پہ انکوائری کی جائے کہ جب دھرنا ہوا ان دنوں میں 1 مہینہ پہلے تک اور اس کے 1 مہینے بعد تک کیپٹن صفدر کی ساری جو تفصیلات ہیں، جو ایکٹیویٹیز ہیں، ان کو ریکارڈ پر لیں۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ دھرنا کہاں سے ہینڈل ہو رہا تھا، کیسے ہینڈل ہو رہا تھا، فیض آباد کیوں منتخب کیا گیا،
اور فیض آباد سے 2 رستے نکلتے ہیں, ایک پنڈی کو جاتا ہے, ایک اسلام آباد کو جاتا ہے. تو جو سمجھدار لوگ ہیں وہ میری بات سمجھ گئے ہوں گے, یہ کھیل کسی نے کھیلا تھا. صرف یہ دیکھ لے کہ دھرنے کی فنڈنگ کیسے ہوئی تھی اور اس کا آغاز کب ہوا تھا, کس طریقے سے ہوا تھا. کیپٹن صفدر نے ان دنوں میں اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر کیا الفاظ بولے تھے. تو یہ ساری چیزیں جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کا کھرا بھی وہیں جا کر نکلے گا. نارملی سازشوں کا کھرا پاکستان میں جہاں جا کر نکلتا ہے. تو جنرل فیاض حمید کو کلین چٹ مل جانا جو ہے وہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے. اس پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ اس کمیشن کی رپورٹ کو منظور کرتے ہیں یا مسترد کرتے ہیں, کیونکہ طاقتور کے خلاف پاکستان کے اندر کارروائی ہونا بہت مشکل ہوتا ہے. اسی بارے میں عمران خان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ بھی دیا ہے, ذرا ان کا سٹیٹمنٹ دیکھ لیتے ہیں. بڑا اہم سٹیٹمنٹ ہے. عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے جیل سے دیا ہے, اور آج جو ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے اس میں تھوڑا سا ایک فرق تھا. جو رہنما بار ہے انہوں نے بتایا کہ شیشہ لگایا گیا تھا آج جہاں پہ ملاقات ہوتی ہے, ایک ڈویژن بنائی گئی تھی. اور دوسرا شیر افضل مروت نے بتایا کہ وہاں ایک بہت بڑے سائز کا بلب تھا جس پہ ان کو شک ہے کہ اس کے اندر کوئی آڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے اور کوئی ویڈیو وغیرہ بنتی ہے ملاقات کی. تو ایسا بندوبست کچھ کیا گیا ہے تاکہ عمران خان کو زیادہ نظر میں رکھا جا سکے. میرے خیال میں عمران خان صاحب ہار نہیں مان رہے, اس لیے بہت ساری چیزیں تبدیل کی جا رہی ہیں. عمران خان صاحب کسی ڈیل کے لیے تیار نہیں ہو رہے. اب وہ پہلے دن سے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں, مینڈیٹ عوام فیصلہ کرے گی اور کوئی نہیں کرے گا. مینڈیٹ, میرا مینڈیٹ مجھے دے دیں, پبلک کے جو ووٹ ہیں ان کو رسپیکٹ دے دی جائے, لوگوں نے جن کو ووٹ ڈالا ان کی حکومت بن جائے اور ٹھیک ہے بات ہو سکتی ہے. لیکن بات کیا ہو سکتی ہے پاکستان کے لیے, اپنے کیسز کے لیے تو وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور کیسز ویسے بھی جھوٹے ہیں, سب کو آئیڈیا ہے. عمران خان صاحب نے جیل سے جو پیغام دیا وہ یہ ہے کہ بہاول نگر واقعے کے بعد آئی جی پنجاب کی معافی نے یہ ثابت کیا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے. مار بھی پولیس نے کھائی اور معافی بھی پولیس نے مانگی. اس آئی جی اور وائس رائے محسن نقوی نے تحریک انصاف کے ورکرز کے گھر توڑے, عورتوں پر تشدد کیا اور میرے بیڈ روم تک بغیر کسی وارنٹ کے گھسے. میری پردہ دار بیوی کے کمرے میں 20 پولیس بغیر وارننگ کے گھس آئے, لیکن نہ کسی عدالت نے نوٹس لیا اور نہ آئی جی نے معافی مانگی. آج جب طاقتور نے پھینٹا لگایا تو آئی جی بھاگ کر اپنے ہی پولیس والوں کو غلط کہہ کر معافی مانگ گیا. یہ عمران خان صاحب نے کہا ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ, بڑا امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے, میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو وہ پڑھ کے سناؤں, کیونکہ حماد اظہر نے بڑی سینسیبل بات کی ہے اس وقت جو پاکستان کی سچویشن ہے اس کو لے کر. حماد اظہر کا کہنا ہے کیونکہ ملک میں پچھلے 2 سال سے آئین شکنی, الیکشن چوری, فسطائیت کے علاوہ کچھ نہیں ہوا, تو اب بہت سارے معاشی مسائل بھی جنم لے چکے ہیں. گندم کی کسان کو قیمت نہیں مل رہی, گرمیوں میں بجلی کے بل ادا نہیں ہو پائیں گے, بجلی اور مہنگائی کا مزید سیلاب آنے والا ہے اور انڈسٹری بند ہو رہی ہے. یہ سب اس وقت ہونے جا رہا ہے جب عوام پر ان ہی کے مسترد کیے ہوئے چہرے جبری طور پر مسلط کیے گئے ہیں. لوگوں نے جنہیں ووٹ دیا ان کا الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن نہیں کیا اور لوگ شدید غصے میں ہیں. انصاف کا یہ عالم ہے کہ ہائی کورٹ کے ججز خود انصاف مانگ رہے ہیں اور سپریم کورٹ لمبی تاریخیں ڈال کر معاملہ ٹھنڈا کرنے میں لگا ہے. پچھلے 11 ماہ میں بے گناہوں کو قید رکھنے کے لیے ایسے فیصلے نجی عدالتوں سے لیے گئے کہ عدلیہ کا ادارہ بھی اپنی ساکھ تلاش کر رہا ہے. پولیس کے محکمے میں بھی متنازع تقرریاں کر کے اسے ہائرڈ گن کے طور پر استعمال کیا گیا, جس سے عوام میں اس ادارے کے بارے میں مزید تحفظات بڑھے ہیں. ان کا اپنا مورال اور افیکٹونس کا برا حال ہے. اب اس ماحول میں مہنگائی اور اقتصادی دباؤ ایسا آنے والا ہے جیسا پہلے کبھی نہیں آیا. یہ سب اوائڈیبل تھا, لیکن ارباب اختیار کی ترجیحات مختلف ہیں. جس طرح ماضی میں ان کے تمام منصوبے بیک فائر کیے, اس مرتبہ بھی اگر یہ کسی کو یقین دلائیں گے سب کنٹرول میں ہے تو شاید ہی کوئی معصوم ان کی باتوں میں آئے. حقیقت تو یہ ہے کہ عمران خان اور عوام اب ایک ہو چکے ہیں اور کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے وہ اب پاکستان کی واحد امید ہیں. ناظرین, خبریں اور بہت زیادہ ہیں, میں اگلے ویلاگ میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن کچھ چیزیں میں آپ کو ابھی جاتے جاتے بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی کچھ سیٹیں واپس آئی ہیں. 2 ماہ بعد پیر ظہور قریشی کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن بحال ہو گیا ہے. تحریک انصاف کی ایک اور جیتی ہوئی سیٹ واپس ہو گئی ہے. آج قومی اسمبلی کی 3 اور صوبائی اسمبلی کی 1 سیٹ تحریک انصاف کو واپس ملی ہے. یہ تحریک انصاف کی بہت بڑی کامیابی ہے, اور اگر تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایکسٹینشن کروانی ہے پی ایم ایل این نے تو یہ سیٹیں بہت قیمتی تھیں. اگر تو انہوں نے ایکسٹینشن کروانی ہے تو 224 کا فگر انہیں ہر حال میں چاہیے, اور وہ مخصوص نشستیں بھی چاہیے جو پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے. اور یہ ضمنی الیکشن جو آنے جا رہا ہے اس کی بھی ساری سیٹیں چاہیے جو پاکستان تحریک انصاف جہاں پہ فیورٹ ہے, اور گھوڑے کے نشان کے اوپر اب یہ لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں.
जो दीगर सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली, एक तो मैंने आपको बताया कुरैशी साहब की, दूसरी बिलाल एजाज NA 81 गुजरावाला से उनकी सीट वापस मिल गई, राना फराज नून NA 154 लोधरा से उनकी सीट वापस मिल गई, मोहम्मद आतिफ PP 133 ननकाना साहब से उनकी सीट वापस मिल गई। अभी ये वो सीटें हैं जो फॉर्म 47 के रिजल्ट PTI के हक में आने के बावजूद जो उनसे छीनी गई थी, वो जो असल सीटें हैं जो 83 के करीब उनके पास पूरा रिकॉर्ड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, जहां पे वो अपनी सीटें वापस ले सकते हैं, वो अभी वापस मिलना बाकी है। अदालतों का बड़ा इम्तिहान है कि वो पाकिस्तान के अवाम को उनका मैंडेट वापस लेकर देते हैं या जो ताकतवरों ने इस मुल्क के साथ कर छोड़ा है ये मुल्क वैसे ही चलेगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।